وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 50 ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد دلایا ہے کہ جب کہ سمندر میں راستہ بنایا تھا، اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سورہ طٰہٰ میں ملتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا لو، نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ اور نہ تمہیں ڈر لگے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا۔ اس وقت دائیں بائیں یعنی پہاڑی کے سلسلے تھے، اور بیچ میں جو ہے وہ جا رہے تھے لشکر کو لے کر، اور پھر پیچھے سے دیکھا تو وہ لشکر بھی آ رہا تھا فرعون کا، اور سامنے جب آخر میں پہنچے تو سمندر، یعنی پیچھے سے وہ آ رہا ہے فرعونیوں کا لشکر، اور یہ بنی اسرائیل آگے آگے جا رہے ہیں، اور دائیں بائیں پہاڑ ہیں، اور سامنے جب پہنچے تو لشکر۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا جو ہے، وہ جو لاٹھی تھی، وہ سمندر پہ مار دے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور پانی کے عین درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ پانی کے عین درمیان میں ایک راستہ بن گیا، اور وہ راستہ ایسا بنا کہ ساری کی ساری جو بنی اسرائیل تھی وہ پوری قوم ان کی اس راستے میں سے گزرنے لگی۔ کتنا بڑا راستہ وہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دے دی، آل فرعون سے چھڑا لیا، سمندر سے گزروا دیا۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ اس طرح سے کوئی نکل بھی سکتا ہے دشمن کے نرغے سے۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کر دیا سمندر میں، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تم لوگ دیکھ رہے تھے، یعنی کہ جب یہ فرعون بھی پیچھے پیچھے تھا اور یہ آگے آگے جا رہے تھے بنی اسرائیل، اور جب یہ دریا پار کر گئے تو وہ پیچھے تھا، اور جب یہ دریا پار کر چکے آگے نکل گئے تھے تو یعنی کہ
پیچھے سے جب وہ آیا اور درمیان میں تھا بالکل، وہ سمندر کے درمیان میں جب وہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مار دے اس راستے پہ. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پھر وہ سمندر آپس میں مل گیا. تو وہ فرعون جو تھا وہ درمیان میں ہی تھا بھی راستے میں، تو وہ سمندر کا بیچ تھا. تو وہ آپس میں جب ملا دیا گیا تو اس کا مطلب پورا لشکر فرعون سمیت ڈوب گیا، غرق ہو گیا ان کی آنکھوں کے سامنے. سارے بنی اسرائیل کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. تو بات اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بھی اس طرح فرمایا ہے کہ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر ان کو سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا. تو ہمیں جس بات کا یہاں پہ پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی نعمت دی بنی اسرائیل کو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اس جگہ سے نکل گئے تھے. بات یہی ہے سمجھنے والی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب ہم جیسے کوئی حکم آیا اور ان کے نبی نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ لوگ یہاں سے چھوڑ کے ہجرت کر جائیں، سب گھر بار چھوڑ دیں. انہوں نے گھر بار چھوڑے اور ہجرت کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ابھی پہنچے بھی نہیں تھے مقام پہ، درمیان میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا کہ ان کو کس طرح سے فرعون سے بس انہوں نے قدم اٹھایا تھا نا، تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے. پھر جب آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کوشش شروع کرتے ہیں، وہ پائے تکمیل تک پہنچتی نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے اور وہ مکمل ہوتی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اپنی. کہ یہ ہم سب سے اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ کرو تو صحیح، مدد آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی. کرنا تو شروع کریں، بات ساری یہی ہوتی ہے. آگے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو تاریخ تھی وہ 10 محرم تھی، جس دن ان کو فرعون سے نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو. اور شکر ادا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے. سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے دیکھا. تو ان سے پوچھا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت کا میں تم سے زیادہ حقدار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا. اور ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ روزہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھیں اس چیز کو دیکھ رہی تھی. سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو بیدار کیا ہے کہ سمندروں کا پھٹنا، یعنی وہ مقام پھٹ گیا سمندر کے درمیان سے اور راستہ بنا دیا گیا اور پھر تم گزر گئے. اور جب تم گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو ڈبو دیا اسی راستے پہ جہاں سے تم گزر کے چلے گئے. تمہیں نجات دے دی اور فرعون کو ڈبو دیا اسی راستے پہ. تو تمہارے دیکھتے ہوئے، یعنی تم نے یعنی اپنی آنکھوں کا مشاہدہ کیا، تم نے خود اپنی نظروں سے یہ بات دیکھی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو لوگ اللہ کے رب کے احکامات کے سامنے بڑے بنتے ہیں اور اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تو کیسے وہ بے بس ہو جاتے ہیں.
اس کی بے بسی دیکھی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا وہ فرعون، وہ کیسے ڈوبا اور کیسے وہ کچھ بھی نہیں کر سکا نا. ہاں ہاں، بڑائی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور بڑائی کے دعوے میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، میں کی کہانی. میں نے یہ کیا، میں یہ کر رہی ہوں، میں یہ میں جو ہے نا، اس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. تو جب یہ نکلے گی نا تو ہمارے اندر سے بڑائی نکل جائے گی. یہ اصل جو میں ہے نا، یہی اصل میں بڑائی ہے کہ جو ہر وقت اپنا ہی تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اپنا آپ ہی بتاتے رہتے ہیں میں ایسے کر رہی تھی، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، اور میرے ساتھ ایسے ہوا. یہ تذکرے جو ہے نا، ہمیں جب تک ہم ختم نہیں کریں گے نا، جب تک اپنے اندر کی ذات سے نکلیں گے نہیں باہر. اپنی ذات سے باہر نکلنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ والا بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہر وقت اپنے زبان پہ رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی بات رکھنی ہے. اور اگر کسی کی بات بھی، مثال بھی اگر دینی ہے تو نبیوں کی مثال دینی ہے، یا صحابہ کرام کی مثال دینی ہے، یا اس طرح سے مثال دینی ہے، یا تھرڈ پرسن کر کے بھی مثال دی جا سکتی ہے. ضروری ہے کہ اپنی ہی بتایا جائے، اپنا ہی بتایا جائے. یہ نہیں اس میں پھر ذات کی بات آ جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ذات کی بڑائی میں نے ایسے کیا تھا، ہاں. تو یہ بالکل ذات کی جو بڑائی ہے نا، بالکل ایسی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اتنا زیادہ یہ چیز ہمارے اندر صلاحیت کر گئی ہے کہ ہر جو بھی کام کرتے ہیں یا کسی کو دیکھتے ہیں، یا فوراً اپنی بات آتی ہے سامنے، اور اپنے آپ کو یا دوسروں کو بتاتے بھی ہیں. تو اسی طرح سے کہ میں تو ایسے نہیں کرتی، وہ تو ایسے کر رہی ہے، میں تو نہیں کر رہی ہے ایسے. یعنی میں کہاں سے آ گئی درمیان میں، اس کی بات ہو رہی ہے تو آپ کسی اور طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. یعنی میں کی بات. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے یہ جو بڑائی ہے نا، تکبر، اس کو نکال دے اللہ تعالیٰ. کیونکہ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ہوگا نا تکبر، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور قیامت والے دن تکبر کرنے والے کس حال میں ہوں گے؟ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اور ان کو پاؤں سے روندا جا رہا ہوگا اس ٹائم پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو اس برائی سے بچائے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 51. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا، تاکہ انہیں شریعت کے احکام، یعنی کہ اپنی کتاب عطا کریں، تورات. تو پھر ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ اس کا نام سامری تھا، اور اس کا تذکرہ ہمیں سورۃ طٰہٰ میں ملتا ہے کہ اس نے کیا کہا اپنی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، کہ یہ ہے تمہارا موسیٰ کا خدا جسے وہ بھول گیا تھا. یعنی کہ بنی اسرائیل نے جو ان کے پاس زیورات تھے جو وہ لوگ لے کر آئے تھے مصر سے، جو بھی ان کے پاس تھے، وہ ان کے پاس ایسے تھے کہ وہ صحرا میں تھے، اور ان کے مطلب ظاہر سی بات ہے وہ کدھر رکھیں جو زیور ان کے پاس تھے. تو وہ جب اپنے پاس سے جو بھی زیور لے کر آئے تھے، یعنی کہ اس وقت پہ آپ دیکھیں کہ جب وہ وہاں سے مصر سے نکلے تھے، تو جب بھی کوئی شخص گھر چھوڑ کر نکل رہا ہوتا ہے اچانک، تو سب سے قیمتی چیز اٹھا لیتے نا ہاتھ میں. ہاں، تو وہ پیسہ، زیور جو بھی، تو وہ فوراً انہوں نے اٹھا لیے تھے. تو وہ اٹھا کے جب وہ باہر آئے ہیں، تو پھر یہ کہ وہاں پر تو کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے، میدان ہے وہ، تو میدان میں وہ بیٹھے ہیں اتنے سارے.
تو وہاں پہ کیا کرنا تھا، وہ زیور کا بوجھ ان کے اوپر لگ رہا تھا. تو جب انہوں نے یہ شکایت کی کہ یہ اتنا بوجھ ہے ہمارے پاس، کیا کریں، تو سامری نے کہا کہ سب مجھے دے دو. تو سب سونا چاندی جتنا بھی لوگوں کا تھا وہ سب اکٹھا کیا اس نے اور پگھلا لیا. جب وہ پگھلا اور اسے ایک شکل بنا دی، اس نے بچھڑے کی شکل بنا دی، اور جس میں سے ایک آواز آ رہی تھی، یعنی کہ جو اندر سے خالی ہوگا تو وہ آواز اس کے اندر گونج رہی تھی. اور جب سامری نے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے، بنا کے بچھڑا بنا کے اس نے کہا سامری نے کہ یہی تمہارا معبود ہے، تو بنی اسرائیل اس کے گرد چکر کاٹنے لگے اور اس سے برکتیں مانگنے لگے. یہ دیکھیں تو ذرا، ابھی سامنے دیکھ کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا ہے، اور ابھی وہ آ کے جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. تو بنی اسرائیل کے اندر یہ بیماری موجود تھی، کیونکہ جو وہ تھے فرعونی، وہ بھی گائے کو پوجتے تھے، گائے کی پرستش کرتے تھے، ان کے پاس ایسے بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو یہ جو بیماری تھی نا ان کی، گائے کی پوجا کی، پرستش کی، تو یہ ان سے جو ہے وہ لے کر آئے تھے اپنے ساتھ. یہ بیماری تھی کہ وہ ان کی عبادت کر رہے تھے. اور مصر میں اور کنعان میں اس طرح گائے کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور گائے کی خاص طور سے پوجا کا رواج تھا وہاں پہ. تو بنی اسرائیل جب کہ غلام تھے وہاں پر، ظاہر ہے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، آہستہ آہستہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، گائے کی پوجا کر رہے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے اس کی جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ اندر چلی گئی ان کے، اور وہ بھی جو ہے وہ بہت ہی اس کے اندر جو ہے وہ غرق ہو گئے، گائے کو بہت زیادہ کرنے لگے. اور اسی وجہ سے جب سامری نے بچھڑے کی صورت بنائی تو انہیں کوئی عجیب نہیں لگا، اور وہ سب جو ہے وہ یہ کام کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. آج ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم بھی کس طریقے سے جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، ہماری شادیوں میں دیکھ لیں کہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہم رہ کے آئے ہیں نا اتنے عرصے تک، تو ان کے جو اثرات ہیں نا وہ ہمارے اندر موجود ہیں ہندوؤں کے. اور وہی رسمیں، وہی طور طریقے ہم نے اپنا لیے ہیں، اور اسی کے پیچھے جو ہے نا وہ ہم اس سے نجات نہیں لے پا رہے. اور جب بھی کبھی اس طرح کا موقع آتا ہے تو ہم اس کو جو ہے بس یہ کہہ کے ختم کر دیتے ہیں کہ یہ بھائی دنیا بھی تو رکھنی ہے، یا بچوں کی خوشی ہے، یا ایسی بھی کیا بات ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن یہ واقعی ایسی بات ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. کیا ہم ان کی نقالی نہیں کر رہے؟ ہم مسلمان بحیثیت ایک مسلمان کی شادیاں کیسے ہوتی تھیں، اور یہ سوچنے کی بات ہے، اور ہم اپنی شادیاں کیسے کرتے ہیں. حد ہو گئی ہے شادیوں میں. ہاں دیکھیں کتنی زیادہ حد ہو گئی ہے نا شادیوں کی، کہ اس طرح کے رسوم و رواج اور اس طرح کے کام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے نجات دے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کی بات ہے، تم ظلم کرنے والے یعنی شرک کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں آگے آئے گی کہ فرمایا ہے کہ یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی تم نے عبادت کو اس کے صحیح مقام پر نہیں رکھا. جو اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنے حلیم ہیں، اتنے بردبار ہیں کہ ان کے اس کبھی فعل پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے نہیں معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی کتنی مدد کرتے ہیں اس وقت کہ جب وہ ختم ہونے والے تھے. کیا تھا اس وقت؟ سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے یہ پھنسے ہوئے تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے کی؟ ان کو یہ نظر نہیں آیا اور انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ
ہم سب کو ہدایت دیں، ہم ایسی ہماری جو ہے وہ جو ہے کام، اللہ تعالیٰ اگر ایسے کام ہیں ہمارے تو ہمیں معاف فرمائیے اور ہمیں ان چیزوں سے نجات دیں۔ آیت نمبر 52 ہے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بچھڑے جیسی پرستش کے گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ بچھڑا کیا ہے؟ سوچیں ذرا، گائے اللہ تعالیٰ کی حقیر مخلوق ہے، اس کی پرستش کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے اس جرم پہ بھی معاف کر دیا۔ اور توبہ کی یہ شرط رکھی، آگے اگلی آیات میں آئے گا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، یہ شرط تھی توبہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ آگے اگلی آیت میں یہ بات آئے گی کہ لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہ شرط رکھی گئی۔ لعلکم تشکرون کی بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے شرک سے درگزر کیا کہ تاکہ لوگ معافی ملنے پر شکر گزار بنیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر کرتے ہیں، ہم دن بھر میں کیسے کیسے گناہ کر جاتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں ہماری زبان سے ادا ہو جاتی ہیں، کبھی انجانے میں ادا ہو جاتی ہیں، کبھی ہم جان بوجھ کے ایسی بات کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے درگزر کرتے ہیں تاکہ ہم معافی ملنے پر شکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اور بات یہ ہے کہ احسان کی قدر شناسی اور اس کا زبان سے اقرار دراصل شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ احسان کیے چلے جا رہے ہیں نا، کیے چلے جا رہے ہیں، ہمارے گناہوں پہ ہمیں پکڑتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں موقع دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مواقع ملتے جا رہے ہیں، ہمیں زندگی مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے، وقت مل رہا ہے، ہر چیز ہی مل رہی ہے ہمیں۔ تو بس بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام خود بھی اپنے لیے لینا ہے، عمل میں تبدیلی لانی ہے اور آگے بھی پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنا ہے اور شکر گزاری اصل میں اسی کا نام ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اس کا اظہار کرنا ہی اصل میں شکر گزاری ہے۔ آیت نمبر 53 ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یعنی کہ کتاب تورات اور فرقان سے مراد کتاب ہے جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہوتا ہے، یعنی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ واضح کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس کو کہتے ہیں فرقان۔ تو یہاں جو ہے وہ دین کا علم اور فہم ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھلائی اور برائی کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے، ان کا فرق جو ہے وہ انسان جان جاتا ہے، پھر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، برائی سے بچتا ہے اور بھلائی کو اپناتا ہے، حق کو لیتا ہے اور باطل کو چھوڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے جو احکامات ہیں وہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور یہ عطا کیے ہیں کہ یہ پیغام جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یہ پوری دنیا تک پہنچانا ہے، خود اپنے اوپر بھی عمل کرنا ہے اور پوری دنیا تک بھی پہنچانا ہے، تاکہ یہ کتاب اور یہ جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کے ذریعے پورے انسانوں کے تک یہ چیز پہنچے اور وہ پورے انسانوں کے لیے رہنما بن جائیں، رسول اور کتاب۔ لعلکم تہتدون کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم کتاب پر عمل کر کے گمراہی سے ہدایت پاؤ، اور یہ کہ دنیا کے معاملات کے لیے حق کو پہچان جاؤ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے اوپر یہ ظلم کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے ظلم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ وہ صفوں میں کھڑے ہو گئے، ان میں سے بعض نے بعض کو قتل کیا، حتیٰ کہ انہیں کہا گیا کہ رک جاؤ۔ ان میں سے مقتول کے لیے کیا کہا گیا کہ وہ شہادت کا رتبہ پائیں گے، شہید ہو گئے، اور جو زندہ رہ گئے ہیں جنہوں نے توبہ کر لیے وہ پھر غازی ہو گئے، یعنی کہ ان کے لیے پھر معافی مل گئی ان کو۔ اور ایک روایت کے مطابق 70,000 افراد قتل ہوئے تھے، 70,000، یعنی کتنی تعداد میں وہ لوگ تھے، اور اتنی تعداد میں ان لوگوں نے جو ہے وہ گائے کی پرستش کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ اور قتل اصل میں جو گناہ پر اصرار کر رہے تھے اس سے بہتر تھا۔ تمہارا اپنے لوگوں کو قتل کرنا اور تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک بچھڑے کی پوجا پر قائم رہنے سے بہتر ہے۔ یہ قتل کرنا بہتر تھا اس لیے کہ وہ جو پوجا ہو رہی تھی اللہ کے سوا کسی اور کی، وہ انتہائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک غلط بات ہے، اور وہ شرک ہے، اور وہ شرک تو کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کیا کہ جو یہ کام کر رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہی اپنے لوگوں کے ہاتھوں قتل کروایا، تاکہ وہ جو گندگی ہے شرک کی وہ پاک ہو جائے، اور یہ کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور شہید کہلائے وہ لوگ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک کے حوالے سے جو بات ایک جگہ پہ ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے ساتھ کبھی ہرگز کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، گرچہ کہ تمہیں مار ڈالا جائے، گرچہ کہ تمہیں جلا ڈالا جائے، یعنی یہاں تک بات ہے جلانے کی۔ جلنا آسان ہوتا ہے، ہلکی سی جلایا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یعنی اس حد تک تکلیف برداشت کر لو لیکن شرک مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور فرقان عطا کرنے سے اپنے باری ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہو وہی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، اسی کی رہنمائی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا کیا نا تو اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہم نے ویسے ہی کام کرنے، اپنی مرضی کے کوئی کام نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے باری ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور یہ دلایا ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور انسان کی اصل حقیقت اس کے پیدا کرنے والے سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمیں سب نے چلے جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فتاب علیکم کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، تو تم نے وہی کیا جو کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، تو تمہاری توبہ قبول ہوئی اور تمہاری برائیوں سے درگزر کیا گیا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب یہی بات ہے کہ تم توبہ کرو گے اس طرح سے کہ تم قتل کرو گے، تو انہوں نے مان لی یہ بات اور یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتابہ علیکم کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اسی کے بتائے ہوئے
معافی کے طریقے کو قبول کرنا بہت ضروری ہے. یعنی اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو کیسے توبہ کرنی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس طرح توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہوگی. اپنی مرضی سے کوئی طریقہ نکالیں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تب معاف کیا جب انہوں نے شرک کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو برائی سے نہ روکنے کی معافی یوں ہی نہیں مل سکتی. بھائی آپ نے روکا کیوں نہیں تھا برائی سے ان کو جب یہ برائی کر رہے تھے؟ تو اس کی سزا بعض اوقات دنیا میں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. تو برائی سے ہر حال میں روکنا چاہیے. تو جب تک برائی کے اثرات نہیں مٹائے جائیں گے معافی نہیں مل سکتی. اثرات بھی مٹانے پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے حکم پر عمل پیرا ہونے سے تمہیں معاف کیا شاید کہ تم شکر ادا کرو. آیت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم والا ہے. تو بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ التواب ہے. بے شک وہ گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں اور ان سے توبہ قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے الرحیم ہے جو اس کی طرف لوٹتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، جو معافی مانگتا ہے، جو توبہ کرے وہ اس کو معاف کرنے والا ہے، اور جو توبہ پر مر جائے وہ اس کے حق میں رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ نصیب فرمائے اور ہماری جو چھوٹی سی چھوٹی لغزشیں بھی ہوتی ہیں، چھوٹی سی چھوٹی گناہ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے.